تعریف اور حمد اس پاک جان بخشنے والے کی کہ جس نے اس مشت خاک یعنی انسان کو جان اور ایمان بخشا۔ اس نے آسمان کو پانی پر قائم کیا اور خاک کے پتلوں کی بنیاد مٹھی بھر خاک پر رکھی۔ آسمان کو بلندی بخشی اور خاک کو انتہائی پستی بخشی۔ ان میں سے ایک کو تو ہمیشہ حرکت میں رکھا اور دوسری کو ہمیشہ کے لیے سکون بخشا۔ آسمان کو خیمہ کی طرح بنایا لیکن بغیر کسی ستون کی مدد کے اس کا مقام بلندی پر کیا۔ 6 دنوں میں 7 ستارے پیدا کیے اور 2 حرفوں سے 9 بالا خانے ظاہر کیے۔ جسم کے جال کو مختلف حالتیں بخشیں اور جان کے مرغ کے ساتھ خاک کر دیا۔ روح کو خوبصورت شکل میں ظاہر کیا اور یہ تمام کام صرف مٹھی بھر خاک سے کیا۔ ستاروں کی ٹکیوں کو سنہری بنایا اور ہر رات پہ سنہری ڈبیاں چاند کے ہمراہ گردش کرتے ہیں۔ سمندر کو اپنے حکم سے پگھلا دیا اور پہاڑ کو اپنے غصہ اور خوف کے مارے رنجیدہ کر دیا۔ خشکی کے لبوں کو پیاس کے مارے خشک کر دیا، پتھر کو یاقوت اور خون کو مشک بنا دیا۔ پہاڑ کو چوٹی اور دامن بخشا تاکہ یہ سپاہی بن سکے، کبھی آگ پر پھول کھلائے۔ اشارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعہ کی طرف کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور آگ ایک گلستان میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور کبھی سمندر پر پل باندھا، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے واقعہ کی طرف کہ آپ سمندر عبور کر گئے اور فرعون کی فوج ڈوب کر مر گئی۔ نفس سرکش کو ذلیل کیا اور جسم کو روح سے اور روح کو معشوق سے زندہ کیا۔ اس نے جب عقل میں قوت بینائی دیکھی تو علم کی نعمت بخشی تاکہ صبر سے آراستہ ہو جائے۔ جب یہ جادو یعنی زندگی سامنے سے ہٹ جائے گا تو تجھے خزانہ مل جائے گا، اور جب یہ جسم فنا ہو جائے گا تو جان پیدا ہوگی۔ اس زندگی سے زیادہ کوئی جادو نہیں ہے، اور خدا کے سامنے تیری روح کی حقیقت جسم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح چلا جا اور اس راستہ کی منزل مقصود کے متعلق سوال نہ کر اور اس درد کا علاج مت پوچھ۔ اس ناپیدا کنار سمندر کی تہہ میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے اور ان کا پتہ تک نہ ملا۔ اس سمندر میں جو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، دنیا صرف ایک ذرہ کی مانند ہے اور ذرہ دنیا میں۔ اس سمندر میں ہماری دنیا ایک بلبلہ ہے، ذرہ بھی ایک بلبلہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے بھی سمجھ لے۔ اگر ہماری دنیا کا ایک ذرہ تک باقی نہ رہے تو اس سمندر میں سے صرف ایک بلبلہ کم ہو جائے گا۔ کوئی کیا جانے کہ اس گہرے سمندر میں معمولی سنگریزہ کی قدر ہے یا عقیق کی۔ میں نے اپنی عقل، مذہب، جان اور دل کو گنوا کر اس ایک ذرہ کی اصلی قیمت پہچانی ہے۔ تو اپنے ہونٹ سی کر خاموش ہو جا اور آسمان و زمین سے ایک ذرہ کے متعلق بھی سوال نہ کر۔ تیری عقل تیرے سر کے بال کی طرح جل جائے گی، اس لیے تجھے سوال نہیں کرنا چاہیے اور اپنے 2 لبوں کو سلوا لینا چاہیے۔ کوئی شخص بھی ایک ذرہ کے بھید کو پورا نہیں جانتا، میں کہاں تک بیان کروں، اس لیے سلام پر ختم کرتا ہوں۔ یہ آسمان ہمیشہ سر کیوں لٹکائے رکھتا ہے اور ہمیشہ بے قرار رہتا ہے اور صرف ایک چیز پر ساکن ہے؟ تو نے اس راستے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیے، لیکن اب بھی یہ راز متعدد پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے رازوں کو اس باغ دوڑ کے ذریعے کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ یہ آسمان اس قدر حیران اور عاجز کیوں اور کس کے لیے ہے؟ اس سے کیا خبر کہ اس پردہ کے پیچھے کون ہے؟ افسوس کہ یہ آسمان اتنے سال سے راستہ میں بھٹکتا پھرتا ہے اور دیوانہ وار اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ دنیا عبرت اور حیرت کا مقام ہے جہاں تعجب ہی تعجب ہے۔